یہ کہتے ہیں جی کہ اس سوال کو کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے اور میں بہت جرت سے یہ سوال کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا ماسٹربیشن حرام ہے؟ جی نہیں، یہ حرام نہیں. یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں جو چیز حرام کی گئی ہے وہ کسی غیر سے جنسی تعلق پیدا کرے. یہ بات خود قرآن نے بھی واضح کر دی ہے اور اہل علم نے بھی اس کو ٹھیک سمجھا ہے. قرآن نے بہت واضح کر دی ہے. آپ چاہیں تو اس پر میرا ایک تفصیلی آرٹیکل ہے، وہ میری کتاب مقامات میں ہے. میرا خیال ہے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اس میں میں نے ان تمام دلائل کو بھی بیان کر دیا. یہ بالکل حرام نہیں. تو بھائیو، جو شرمگاہ کا استعمال ہے صرف 2 صورتوں میں جائز ہے. اس میں سے بھی اب ایک صورت ہی پریکٹیکلی باقی رہ گئی ہے، وہ بیویوں کے ساتھ اور دوسرا لونڈیوں کے ساتھ. تو اس سے یہ چیز بھی اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی شرمگاہ کے استعمال کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جائز نہیں ہوں گی. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز جو ہے وہ یہ مشت زنی والا ایشو ہے، جو نوجوان مردوں کے اندر ایک فتنہ پایا جاتا ہے ہینڈ پریکٹس کا. اس کی بھی حرمت اسی کے اندر امپلائیڈ ہے. یعنی کوئی مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے منی نکالے اور اپنی شہوت کی تسکین کرے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور اسی قسم کے ایشوز فیمیلز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارتاً بات ہی کافی ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں بعض علماء کی طرف سے، آج کل کے کچھ جدید علماء ہیں ان کی طرف سے فتاوی اور کچھ بزرگوں کے فتاوی پیش کیے جاتے ہیں. وہ سب کے سب بے سند اور فضول قسم کے فتاوی ہیں. کوئی بھی فتویٰ جو کتاب و سنت کے واضح دلائل کے اگینسٹ ہوگا وہ قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے امام کا ہو، بڑے سے بڑے فلاسفر کا ہو، بڑے سے بڑے عالم دین کا ہو. اور اسلام کا ایک مزاج ہے حیا کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہر مسلمان کو پتا ہے. اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں بنتی اس قسم کے کوئی برے فعل کی کہ کوئی شرمگاہ کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے. تو یہ جو شرمگاہ والا معاملہ ہے اور مشت زنی والا جو ایشو ہے میرے بھائیوں، یہ نہ صرف حرام ہے یا چلے کوئی احتیاط کے اندر الفاظ استعمال کریں تو مکروہ تحریمی، بلکہ یہ گناہ بھی ہے اور گناہ کبیرہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے. اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور روزے کا کفارہ بھی وہ سخت والا 60 روزوں والا ادا کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ غسل بھی فرض ہوگا اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہاتھوں اور دل کا زنا بھی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی کریٹیکل حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 6612، صحیح مسلم میں 6754 اور مشکات میں بھی 86 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، بے حیائی کی باتیں سننا، زبان کا زنا بولنا ہے، فحش گفتگو کرنا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے، اور نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ زنا کے بارے میں ہے. تعویل عام میں ہینڈ پریکٹس والا جو مشت زنی کا ایشو ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک نیچرل پروسیس بھی رکھا ہوا ہے. یعنی مردوں کے لیے خصوصاً احتلام کا، نائٹ فال کا ایشو ہے کہ جو ایکسیسو اس طرح کی جو انسان کے جسم کے اندر مادے بنتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایک فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت نکل جاتے ہیں. بہرحال اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا، سب سے بڑا علاج، اور وہ ہے نکاح. اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر کیا علاج؟ اگر آج کل کے فلاسفرز اور ان جو سو کالڈ بزرگوں کے فتوے مانے جائیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ نعوذ باللہ جو ہے وہ مستزنی کر لیں، یہ علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز نہیں فرمایا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5066 اور مسلم میں 3398 اور مشکات میں بھی موجود ہے 3080 نمبر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے، یعنی جو فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے، جس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ معاملات کو لے کر چل سکتا ہے. یہ فائنینشلی میں کیوں کر رہا ہوں؟ وہ حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص استطاعت نہ رکھتا ہو، اسی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دیں گے. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں استطاعت ہو تو شادی کرو، نکاح کر لو. شادی کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور شرم گاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھے، یعنی فائنینشلی، یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہ مرد ہے، نہ مرد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا تو نہ کہہ رہے ہوتے. جو شادی کی استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھ لے. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا کہ صرف روزے رکھ کر اس حوالے سے شہوت کو کنٹرول کیا جائے گا اور کوئی سورس نہیں ہے. تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے، نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے. یہ بالکل حرام ہے، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی اللہ نے حکم دیا، اور سورہ معارج میں بھی، کہ الا علی ازواجہم، کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے. تو اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے، بیویوں سے دور ہوتے تھے، تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاق گزرتی تھی، اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خصی کر دیں، نامرد بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں. اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مظعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، لو اجازنا لاختصینا، اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے، یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے. تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان ابن مظعون تیار تھے کہ اتنا خطرہ تھا ان کو. لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. نہ 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 نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ، تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر، مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے، خواہش مسلط کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو. تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ملاپ کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس لیے ملاپ کی ایک ناجائز قسم ہے، ایک جائز ہے. ناجائز ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ حرام ہے. ولا متخذاتی اخدان، ولا متخذی اخدان قرآن کے الفاظ ہیں، کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں ہے. اور جائز طریقہ کیا ہے جو سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں اللہ نے بیان کیا، الا علی ازواجہم، کہ اپنی بیوی بنا کے اپنی خواہش اس سے پوری کرو. فإنہم غیر ملومین، اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے، اسے ملامت کرنا، اسے تانا دینا، اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ بھئی یہ قابل ملامت نہیں ہے. تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے. زنا معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کو ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور کیا فرمایا، فمن ابتغى وراء ذلک، جو نکاح کے علاوہ، اللہ نے ذالک جو ہے نا اس میں اشارہ ہے، ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ذالکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گویا اللہ نکاح کی طرف نا، بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا. یہ کیوں گویا ہاتھ سے اشارہ کیوں؟ پتہ چل جائے بس یہی حلال ہے، ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لیے. اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لیے. تو اس لیے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے، صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فاولئک ھم العادون، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. تو یاد رکھیں، کسی مفتی کے فتوے کی بیس پہ یا کسی اسکالر کے فتوے کی بیس پہ
یہ اس کو جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بارے میں. تو اس لیے آج کل نوجوان بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں, تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. ایک سوال جو آتا ہے کسی کا نکاح نہ ہوا ہو تو ٹھیک وہ اپنی شرمگاہ کا کیا استعمال کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے؟ نکاح نہیں ہوا, نکاح کے بعد ہی شرمگاہ استعمال ہوں گی, لیکن اگر نہیں ہوا ہے نکاح, مرد ہے عورت ہے, تو کیا شرمگاہ کا استعمال کر سکتی ہے جسم ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے؟ تو یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس کو مشت جنی بولیں گے, ماسٹربیشن بولیں گے, اور یہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ شرمگاہ کا ایسا استعمال شریعتاً جائز نہیں ہے, یاد رکھیے. اور علماء نے فقہاء نے اس کو مکروہ کی اصطلاح میں جو ہے اس میں رکھا, یاد رکھیے. ٹھیک, تو لہٰذا اس سے پرہیز کریں, اس لیے کہ اس کی جو نقصانات ہیں دے آر مچ ہے, بہت زیادہ لاسز ہے, جس کے اندر انسان اپنی مکمل توانائی طاقتیں اسی میں گنوا کر شادی کی عمر آنے تک جو ہے اپنی صحت, اپنا جسم, اپنی عقل, اپنی صلاحیتیں, اپنی سوچ کو برباد کر چکا ہوتا ہے. پھر اس کو بیوی کے ساتھ رہنے میں مزہ نہیں آتا, اس کو اپنی سوچ کے ساتھ اور اپنے جو ہے شرمگاہ سے وہ خود فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو یاد رکھیے شرمگاہ کا استعمال میاں اور بیوی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یاد رکھیے. ٹھیک. ایک دوست نے سعودی عرب سے یہ پوچھا ہے, مولانا صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بیان کرنے سے قاصر ہیں. ایک بریلوی عالم نے کہا ہے کہ اہل حدیثوں کے نزدیک یہ کام کرنے واجب ہیں, اور میں نے دوسرے بریلویوں سے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ واجب ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ واجب ہیں. فقہ میں وہ چیزیں پائی بھی جاتی ہیں, چیزیں بڑی فحش قسم کی ہیں, آپ نے پڑھی بھی ہوں گی, آخر آپ فقہ کے بھی ماہر ہیں, تو برائے مہربانی مجھے بتا دیں ان کے بارے میں. نہیں, اس طرح رجم بالغیب جو ہے نا, میں اندھیرے میں تیر چلاؤں, یہ تو ٹھیک نہیں. آپ کو ایک آدھ بات ہے اشارتاً بتاتے کہ یہ لکھی ہے لوگوں نے کہ واجب ہے, تو بات کر دیتے اس بارے میں. اس میں سے ایک تو انہوں نے یہاں پہ ہمیں مینشن کی ہے سر, کیا بتایا کہ استمناء بالید جو ہے, ہاں, یہ ہاتھ سے مشت زنی کرنا, یہ آیا یہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں ایسی ہے, اور دوسرے کہتے ہیں کہ دوسرے کہتے ہیں نہیں, کوئی اہل حدیث اس کو جائز نہیں کہتا, نہ کوئی حنفی کہتے ہیں, سب اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہتے ہیں. اور یہ مولانا اکثر اشتہارات کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ فلاں کہتا ہے ماں سے نکاح کرنا جائز ہے. یہ امام مالک پر الزام ہے کہ امام مالک اس کے قائل سے کہ استمناء جو نا آدمی اپنے ہاتھ سے مستنی کر لے تو ٹھیک ہے, نہیں ان پر بھی تہمت ہے. ان کے بھی سارے ماننے والے کہتے ہیں کب ہمارے امام نے کہا, بالکل غلط. اسی طرح کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو بیوی ہے نا اس کے ساتھ پخانے کی جگہ دخول جائز ہے, یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ امام مالک کا اور شیعوں کا مطلب. شیعہ لوگوں میں تو کچھ اس کے قائل ہے کہ کوئی بات نہیں اپنی بیوی کرے, مگر ہے حرام. بہت حضور نے سختی سے اسے منع کیا. حضرت ابن عمر کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے ایسا کہا, ان کے بارے میں یہ بات غلط سمجھنے میں غلطی ہوئی, جو بخاری وغیرہ میں نا کہ ابن عمر قائل تھے, وہ ہے کہ آدمی کرے اگلے حصے میں جہاں کھیتی پیدا ہوتی ہے, پیشاب والی جگہ, مگر آئے پچھلی طرف سے, بجائے سیدھی طرف سے لٹا کر کرنے کے وہ اس کو ذرا کوڑا کر کے پچھلی طرف سے کوشش کرے, مگر دخول قبل میں اگڑے. یہ بات تھی جس کو لوگوں نے بنا لیا کہ اس کو ہی جائز کہتے ہیں. باقی استمناء بالید کے بارے میں جو بعض لوگوں نے کہی نا, بعض حنفی حضرات وغیرہ نے, وہ بات ہے معقول کہ اگر کسی آدمی پر شہوت کا اتنا غلبہ اور ماحول ایسا پیدا ہو جائے کہ اس وقت یا وہ زنا کرے کوئی خوبصورت وغیرہ ہے, یا پھر یہ مشت زنی کرے, وہاں انہوں نے کہا کہ اگر مشت زنی کر کے وہ اپنی شہوت ٹھنڈی کر لے اور زنا جیسے گناہ سے بچ جائے تو یہ کوئی نیکی نہیں, یرجا اللہ بار, مگر امید ہے رب کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا نہیں دے گا, مجبوری کی حالت ہے, ورنہ زنا میں پڑ گیا پھر ٹھیک ہے. یہ بات کچھ مقبول نظر آتی, جیسے مردار حلال ہو زن مجبوری. اگر ایسا ہی وقت آ گیا کہ یا وہ بدی کرے یا یہ کام کر لے, باقی حلال نہیں, کوئی نیک کام نہیں.